الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ دور حاضر میں جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو لوگ بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ بعض علاقوں میں جنازے کے ساتھ بلند آواز سے نظمیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں یا کوئی مرثیہ یا نوحہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ طریقہ قرآن و حدیث سے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو جان لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسا کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور اس کی کراہت جو ہے وہ احادیث میں منقول ہے۔ سیدنا قیس بن عباد سے مروی ہے کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز۔ یہ حدیث بہقی میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنازوں کے پاس آواز بلند کرنا ناپسند کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرفوع حدیث جو کہ اپنے مختلف شواہد کی بنا پر قوی مانی جاتی ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، کہ جنازے کے پیچھے آواز اور آگ کے ساتھ نہ آؤ، یعنی کہ جب تم جنازے کی پیروی کر رہے ہو تو نہ تو تم آواز بلند کرو اور نہ ہی تمہارے ہاتھ میں آگ ہونی چاہیے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو ان احادیث سے یہ بات بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنا منع ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ رائج ہو چکا ہے کہ جنازے کو کندھا دیتے وقت بآواز بلند کہا جاتا ہے کلمہ شہادت، اور پھر سب لوگ جو ہے وہ بلند آواز کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آپ کے اصحاب سے یا شریعت اسلامیہ سے نہیں ملتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّوَابَ وَالْمُخْتَارَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ السُّكُوتُ فِي حَالِ السَّيْرِ مَعَ الْجَنَازَةِ فَلَا يُرْفَعُ صَوْتٌ بِقِرَاءَةٍ وَلَا ذِكْرٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جان لیجئے کہ صحیح اور مختار بات، یعنی کہ جس کو اختیار کیا گیا ہے اور جس پر سلف صالحین رحمہ اللہ علیہم اجمعین تھے، وہ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے خاموشی اختیار کی جائے، جنازے کے ساتھ آواز نہ تو قرات کی جو ہے وہ صورت میں بلند کی جائے اور نہ ہی ذکر وغیرہ کے ساتھ آواز کو بلند کیا جائے۔ تو اب ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جنازے کی پیروی کرتے ہوئے، جنازے کی اتباع کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے نہ تو ہم آواز بلند کریں گے، نہ ہی ہمارے ہاتھ میں آگ ہونی چاہیے، یہ شرعاً منع ہے، نہ ہی ہم کوئی ذکر کریں گے کہ جس کے کرتے ہوئے آواز بلند کریں، یا کوئی نعت وغیرہ یا مرثیہ یا نوحہ، اس طرح کی کوئی جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کیا جائے گا جس سے آواز بھی بلند ہو یا آواز بلند کی جائے۔ بلکہ مسنون عمل یہ ہے کہ جب آپ جنازے کی پیروی کریں، جنازے کی اتباع کریں، تو آپ خاموشی کے ساتھ اپنی موت جو ہے اس کا تصور کریں کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے اور ہمیں بھی اسی طرح کندھوں پہ اٹھا کے لوگ لے جائیں گے، ایک دن ہمیں مرنا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس طرح سے موت کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ اور جب ہم میت کی تدفین کر لیں، اس کے بعد ہمیں میت کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ حساب کتاب کے وقت اس کو ثابت قدم رکھنا، میت کی بخشش کے لیے اگر وہ موحد ہے تو دعا کی جائے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ تو یہ سنت سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں، نہ کہ ان خود ساختہ اعمال کو اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔